میں نے ان سے اس غائبانہ گستاخی کا ذکر کرتے ہوئے معافی مانگی تو کہنے لگے، پاگل کو پاگل کہنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹی، پھر کس بات پر ندامت ہے اور کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو؟ آخر میرے بہت اصرار کے بعد عبد الرحمن شاہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر جب ٹیپو کو اس کا وعدہ یاد دلا کر واپس جانے لگے تو میں نے کریم شاہ کی بیماری کا ذکر کیا۔ بابا نے ایک نظر کریم شاہ کو دیکھا اور پھر بڑے غضبناک لہجے میں بولے کہ یہ سرکاری طبیب بڑی بڑی مراد پانے والے کس بیماری کا علاج کر رہے ہیں، انہیں خبر بھی ہے کہ شہزادے کو مرض کیا ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن شاہ نے جو کچھ بتایا وہ ہم سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید آپ بھی یقین نہ کریں مگر واقعہ یہی ہے کہ کریم شاہ کو کوئی قدرتی بیماری لاحق نہیں تھی، بلکہ آپ کے محبوب بیٹے پر بنگال کے ایک جادوگر کالی چرن نے جان لیوا مرض مسلط کیا تھا۔ اگر عبد الرحمن بر وقت تشریف نہ لاتے تو شاید یہ خط کریم شاہ کی موت کا اطلاع نامہ ہوتا۔ کالی چرن بنگال میں ایک سنگ تراش ہے، پتہ نہیں اس نے یہ ہلاکت خیز علم کہاں سے سیکھا تھا کہ وہ انسانوں کے مجسمے بنا کر انہیں قتل کیا کرتا تھا۔ عبد الرحمن شاہ مجذوب کے کہنے کے مطابق کالی چرن کو راجہ کرشنا نے بنگال سے بطور خاص اس کام کے لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کا، ٹیپو اور کریم شاہ کا مجسمہ بنا کر تینوں کو قتل کر ڈالے۔ آپ اور ٹیپو سرنگا پٹم میں موجود تھے، اس لیے کالی چرن کے شر سے محفوظ رہے۔ اس شکی القلب انسان نے اپنی شیطانی کام کی ابتدا کریم شاہ کے مجسمے سے کی۔ اس شقی القلب انسان نے اپنے شیطانی کام کی ابتدا کریم شاہ کے مجسمے سے کی۔ عبد الرحمن شاہ ٹیپو اور شجاعت خان کو کالی چرن کے مکان پر لے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے کریم شاہ کا مجسمہ دیکھا تھا۔ یہ مجسمہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ تیر پیوست تھے۔ کالی چرن کا ساحرانہ ہنر یہ تھا کہ پہلے وہ مطلوبہ شخص سے ملاقات کرتا تھا اور بے پناہ قوت حافظہ کا مالک ہونے کے باعث اس کے نقش و نگار اور قد و قامت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ پھر اسی شخص کا مجسمہ بنا کر گیلی مٹی میں جگہ جگہ تیر پیوست کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد مجسمے کو ایک ایسی تاریک کوٹھڑی میں رکھ دیا جاتا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ مجسمہ خشک ہو جاتا تھا مطلوبہ شخص کی بیماری بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب کالی چرن کی بنائی ہوئی مٹی کی مورت مکمل طور پر سوکھ جاتی تو وہ مطلوبہ انسان بھی مر جاتا۔ یہی اس جادوگر کا ہلاکت خیز ہنر ہے۔ جب شجاعت خان اور ٹیپو عبد الرحمن شاہ کے ہمراہ کالی چرن کے موت خانے پہنچے اور انہوں نے کریم شاہ کا مجسمہ دیکھا تو وہ بھی تقریباً خشک ہو چکا تھا۔ شجاعت خان کالی چرن کو گرفتار کر کے حوالہ زندہ کرنا چاہتا تھا تاکہ حیدر علی کے واپس آتے ہی اسے سرعام قتل کر دیا جائے، مگر عبد الرحمن شاہ نے شجاعت خان کو اس عمل سے باز رکھتے ہوئے کہا، یہ سزا تو بہت آسان ہوگی کہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور اس سفاک انسان کا سر قلم کر دیا گیا۔ اتنا بڑا جرم اور چند لمحوں کی اذیت، یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ پھر آپ حکم دیں بابا کہ اس ستمگر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آخر شجاعت خان نے کالی چرن کی قسمت کا فیصلہ خود عبد الرحمن شاہ پر چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن نے کچھ سوچنے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ بڑا عجیب اور خوفناک تھا۔ اے اللہ، اس جفا پیشہ انسان نے محض چند سکوں کی خاطر نہ جانے تیرے کتنے بے گناہ بندوں کی جان لی ہے۔ اب تو اسے اپنی بے پناہ قدرت سے اسی زمین پر اس کے لیے حشر اٹھا دے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن شاہ کالی چرن سے مخاطب ہوا، آج تجھے اتنی آزادی ہے کہ تو اپنے لیے سزا کا انتخاب کر لے، مجھے جانے دے بابا۔ کالی چرن نے عبد الرحمن شاہ کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ مجھے تو راجہ کرشنا نے یہ کہہ کر سرنگا پٹم بلایا تھا کہ نواب حیدر علی اور اس کا خاندان دیوتاؤں اور ہندوؤں کا بدترین دشمن ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے دھرم کی خدمت سمجھ کر کیا، ورنہ مجھے پتا ہوتا کہ اس شہر میں تجھ جیسے گیانی بھی موجود ہیں تو میں ہرگز ادھر کا رخ نہ کرتا۔ مجھے واپس جانے دے بابا، تیرا بڑا احسان ہوگا، میرے پاس جو کچھ ہے سب لے لے مگر مجھے چھوڑ دے۔ آخر انسانی جانوں کا تاجر ہے، اس لیے مجھ سے بھی تجارت کی بات کرتا ہے۔ بابا عبد الرحمن شاہ مسکرائے، اگر میں تجھ سے سودا کروں تو مجھے دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ راجہ کرشنا نے مجھے شہزادے کریم شاہ کا مجسمہ بنانے کے لیے 1,00,000 روپے، سونے کے قیمتی زیورات، بہترین شراب اور ایک خوبصورت لڑکی دی ہے۔ کالی چرن نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا، راجہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میں ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے مجسمے بناؤں گا اور میرے ساحرانہ عمل کے اثر سے وہ دونوں باپ بیٹا ہلاک ہو جائیں گے تو میرے سامنے دولت کا انبار لگا دیا جائے گا۔ فی الحال میرے پاس 1,00,000 روپے کے علاوہ وہ خوبصورت لڑکی بھی موجود ہے، میں یہ دونوں چیزیں تمہیں دے سکتا ہوں۔ میرا کچھ حصہ بنگال میں بھی ہے، مجھے جانے دو، میں وہاں پہنچتے ہی اپنا سارا سرمایہ تمہارے نام کر دوں گا۔ کالی چرن اپنی بدحواسی اور خوف کی وجہ سے عبد الرحمن شاہ مجذوب کو ایک دنیا پرست انسان سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے ایک خدا مست کو ہریسانہ پیشکش کی تھی، فی الوقت جو کچھ تیرے پاس ہے مجھے دے دے۔
عبد الرحمن شاہ نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ جیسے وہ واقعتاً ایک دنیا دار اور حریص انسان ہو۔ بات کا حساب بعد میں دیکھا جائے گا۔ کالی چرن تیز قدموں سے دوسرے کمرے میں پہنچا اور سونے چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا لے کر آ گیا۔ شجاعت خان اور ٹیپو نے گھبرا کر دیکھا۔ ایک انتہائی حسین لڑکی نظریں جھکائے کانپتے قدموں سے کالی چرن کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کالی چرن نے سنہری اور روپہلی سکوں سے لبریز وہ تھیلا عبد الرحمن شاہ مجذوب کی طرف بڑھایا۔ اس فتنے کو میرے پیروں میں ڈال دے۔ یکا یک عبد الرحمن شاہ کا لہجہ بدل گیا۔ ایک مجذوب کا عجیب جار و جلال تھا۔ کالی چرن کے ساتھ شجاعت خان اور ٹیپو کو بھی یہی محسوس ہوا کہ عبد الرحمن شاہ کی آواز کی گرج سے اس مکان کے در و دیوار لرز اٹھے ہیں، اور جو راجا کرشنا نے کالی چرن کو اس کے ساتھ ساحرانہ عمل کی تکمیل کے لیے فراہم کیا تھا، یہ ایک تہہ خانہ نما مکان تھا جہاں باخبر لوگوں کے سوا کسی دوسرے کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ مگر عبد الرحمن شاہ مجذوب ٹیپو سلطان اور شجاعت خان کو اس طرح وہاں لے گئے تھے جیسے وہ اس راستے کے ایک ایک پیچ و خم سے واقف ہوں۔ کالی چرن نے لرزتے ہاتھوں سے دولت کا وہ ذخیرہ عبد الرحمن شاہ کے پیروں میں ڈال دیا۔ عبد الرحمن شاہ نے فوراً ہی سیما زر کے اس ڈھیر پر اپنا بایاں پاؤں رکھ دیا اور دل کی طاقت سے نعرہ زنی کی، اے خدا تو بھی غنی اور تیرے صدقے میں عبد الرحمن شاہ بھی غنی۔ آج ساری دنیا کی دولت تیرے اس پاگل بندے کے قدموں کے نیچے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن شاہ ٹیپو سے مخاطب ہوئے، اس کی ایک ایک پائی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ پھر لڑکی کی طرف مڑے اور بڑے مہربان لہجے میں بولے، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کامنی۔ لڑکی سسکنے لگی، اب تو آزاد ہے، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا۔ عبد الرحمن شاہ کے لہجے میں بھی باپ جیسی ہی شفقت تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لڑکی کسی غمزدہ بچے کی طرح بلک اٹھی، اکیلی کہاں ہے؟ میں جو ہوں تیرا باپ عبد الرحمن شاہ۔ مجذوب نے آگے بڑھ کر کامنی کو گلے لگا لیا، بیٹی مجھے بہت دور جانا ہے، اگر یہ دشوار سفر درپیش نہ ہوتا تو تجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا، مگر فکر مند نہ ہو، تو شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ پھر پلٹ کر ٹیپو سے مخاطب ہوئے، اسے اپنے محل میں عزت مندانہ مقام دینا، ایک آبرو باختہ یا ہندو لڑکی سمجھ کر اس کی تحقیر نہ کرنا۔ یہ عبد الرحمن شاہ کی بیٹی ہے۔ بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ٹیپو سلطان نے فرط عقیدت میں گردن جھکا دی۔ اس کے بعد عبد الرحمن شاہ نے آگے بڑھ کر کالی چرن کے بنائے ہوئے کریم شاہ کے مجسمے کو ہتھوڑے کی ضربوں سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ عبد الرحمن شاہ ہر ضرب کے ساتھ ایک ہی جملہ دہراتے تھے، میں نے بحکم خدا اس کے تمام سحر کو باطل کر دیا۔ اس عمل سے فارغ ہو کر عبد الرحمن شاہ کالی چرن سے مخاطب ہوئے، جو قریب ہی کھڑا تھر تھرا رہا تھا، میری طرف دیکھ۔ کمرے میں مجذوب کی پرجلال آواز گونجی۔ کالی چرن نے گھبرا کر عبد الرحمن شاہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا، پھر دفعتاً ایک دلدوز چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گیا، ہائے میری آنکھیں، ہائے میری روشنی، میں نے بحکم خدا ہمیشہ کے لیے تیری بینائی سلب کر لی۔ عبد الرحمن شاہ کے جلال سے فضا پر عجیب ہیبت طاری تھی۔ اب جا اور بھیک کا پیالہ لے کر گلی گلی گھوم، بس یہی تیرے جرائم کی سزا ہے۔ کالی چرن وحشیوں کی طرح چیختا رہا، میری آنکھیں، میری روشنی، مگر بابا عبد الرحمن شاہ اس کی چیخوں سے بے نیاز ٹیپو سلطان، شجاعت خان اور ہندو لڑکی کامنی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ شجاعت خان بھی عبد الرحمن شاہ سے واقف تھا اور انہیں سرنگا پٹم کے عام باشندوں کی طرح مخبوط الحواس انسان سمجھتا تھا۔ عبد الرحمن شاہ کبھی کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، مگر آج جب گفتگو کی تو اس طرح بولے کہ میسور کا نائب سپہ سالار دیکھتا ہی رہ گیا۔ کالی چرن کے مکان سے نکلنے کے بعد بابا عبد الرحمن شاہ راستے میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ ٹیپو سلطان اور شجاعت خان خاموشی اور حیرت سے عبد الرحمن شاہ کے اس عمل کا جائزہ لے رہے تھے، مگر ان دونوں میں لب کشائی کی جرت نہیں تھی۔ آخر تھوڑی سی جستجو کے بعد عبد الرحمن شاہ نے جھک کر ایک نوکیلا پتھر اٹھا لیا، پھر اسے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے رہے۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک بھاری پتھر نظر آیا۔ عبد الرحمن شاہ نے اسے بھی جھک کر اٹھا لیا، پھر نوکیلے پتھر کو کچی زمین پر رکھ کر بھاری پتھر سے ضربیں لگانے لگا، یہاں تک کہ وہ نوکیلا پتھر زمین کی سطح کے برابر ہو گیا۔ ہر ضرب کے ساتھ عبد الرحمن شاہ کی پرجلال صدا ابھرتی تھی، دشمن اسلام راجا کرشنا کے سر کے لیے۔ مجذوب کی صدا نے شجاعت خان اور ٹیپو سلطان پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ راجا کرشنا کے سر کے لیے ایک نوکیلا پتھر بڑا عجیب اور مبہم اشارہ تھا۔ اس پر اسرار عمل سے فارغ ہونے کے بعد عبد الرحمن شاہ نے کامنی کو گلے لگایا، پھر ٹیپو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہم جا رہے ہیں شہزادے، جب بادشاہ ہو جاؤ تو اپنا وعدہ پورا کر دینا، بھول گئے تو ہمیں بھی مالک سے ندامت رہے گی اور تم بھی زندگی بھر شرمسار رہو گے۔
آپ کہاں جا رہے ہیں بابا؟ ٹیپو نے بسد احترام عرض کیا۔ کچھ دن ٹھہر جائیے، میں آپ کی موجودگی میں ہی اس کار عظیم کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ بہت دور جانا ہے، ٹھہرنا چاہیں بھی تو نہیں ٹھہر سکتے۔ عبد الرحمن شاہ بڑے عجیب سے لہجے میں بول رہے تھے۔ اور پھر تم نے ابھی تخت بھی تو نہیں سجایا ہے، تاج بھی تو نہیں پہنا ہے۔ اگر تم بادشاہ بن جاتے ہو تو ہم بھی کچھ دن کی رخصت لے لیتے۔ نہیں شہزادے، ہمیں جانا ہی ہوگا۔ پھر کب واپس آئیں گے؟ ٹیپو نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہمیں تو ایک پل ایک ساتھ پر اختیار نہیں، پھر اتنے طویل سفر اور واپسی کے بارے میں کیسے بتائیں؟ عبد الرحمن شاہ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلد از جلد کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے جانا چاہتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان کو یقین ہو گیا کہ عبد الرحمن شاہ کسی قیمت پر اپنا سفر ملتوی نہیں کر سکتے تو اس نے اپنی والدہ فاطمہ بیگم کے حوالے سے عرض کیا، اگر آپ ایک دن محل میں قیام فرما لیتے تو ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہوتی۔ نہیں، تمہیں تمہارا وعدہ یاد دلانے چلے آئے تھے، ورنہ کوچا گروں کو محل سے کیا نسبت۔ بابا عبد الرحمن شاہ بڑے والہانہ انداز میں مسکرانے لگے۔ ان کے تبسم میں طنز و تضحیک کا شائبہ تک نہ تھا۔ آج کل نواب بہادر بہت پریشان ہیں۔ آخر ٹیپو نے عبد الرحمن شاہ کی خدمت میں ایک اور دعا کی درخواست پیش کر دی۔ نواب کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑے حوصلے کا انسان ہے، چٹانوں کی مانند، فولاد اور آہن کی طرح۔ عبد الرحمن شاہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو کریم شاہ کی بیماری اور دوسرے حیدر نگر پر مرہٹوں کا قبضہ۔ ٹیپو نے والی میسور کی الجھنیں بیان کی۔ وہ بڑا فقیر دوست انسان ہے، اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان کرے گا۔ عبد الرحمن شاہ نے والی میسور کو غائبانہ دعا دیتے ہوئے کہا، ناکارہ انسان تھے، اس لیے ہم تو اس کی مملکت پر بار ہی رہے، پھر بھی نواب سے کہنا کہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن شاہ چلے گئے۔ فاطمہ بیگم نے اپنے خط کے آخر میں تحریر کیا تھا، جب ٹیپو اور شجاعت خان واپس آئے تو کریم شاہ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ کے فرزند اس طرح شگفتہ و شاداب نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بیماری اسے چھو کر بھی نہیں گزری ہو۔ میں نے بابا عبد الرحمن شاہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیپو کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ سرنگا پٹم سے جا چکے ہیں۔ جس روز کالی چرن کا کیا ہوا سحر ٹوٹا، اس رات ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا۔ یکایک راجا کرشنا کے سر میں درد اٹھا اور وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ دن بھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑے ذبح ہونے والے جانور کی طرح ڈکراتا رہتا ہے اور رات کو اسے بے ہوشی کی دوا دے کر سلایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی اسی پتھر کا نشان ہے جسے بابا عبد الرحمن شاہ جاتے جاتے راجا کرشنا کے سر کے لیے وقف کر گئے تھے۔ حیدر علی اپنی شریک حیات کے خط کا ابتدائی حصہ پڑھ کر بہت مسرور ہوا، مگر جب آخری سطریں ختم کی تو اداس ہو گیا۔ والی میسور بابا عبد الرحمن شاہ سے واقف تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بے حال مجذوب اس پر احسانات کی بارش کر جائے گا۔ مرہٹوں کی فوج نے جون کے اوائل میں حیدر نگر پر قبضہ کیا تھا۔ ہندوستان میں یہ زمانہ سخت گرمی اور لو کا ہوتا ہے۔ مرہٹے اس موسم کو تو برداشت کر گئے، مگر جب برسات شروع ہوئی تو وہ کچھ پریشان سے نظر آنے لگے۔ انہوں نے جولائی اور اگست کے مہینے تو کسی نہ کسی طرح گزار دیے، لیکن جب ستمبر کے مہینے کا آغاز ہوا تو اچانک اس قدر پانی برسا کہ جیسے آسمان کے دہانے کھل گئے۔ مقامی ہندوؤں نے مرہٹہ سالار کو یقین دلایا تھا کہ حیدر نگر میں ہمیشہ اوسط درجے کی بارش ہوتی ہے، نہ سوکھا پڑتا ہے اور نہ سیلاب آتے ہیں۔ اس بنیاد پر مرہٹوں نے حیدر نگر میں مستقل قیام کا منصوبہ بنایا تھا، مگر جب یکایک موسم بدل گیا اور بارش کی کثرت سے ہر طرف ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تو مرہٹہ لشکر شدید بدحواسی کے عالم میں پونا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حیدر علی کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ مرہٹے واپس جانے کے لیے اپنے خیمے اکھاڑ رہے ہیں تو والی میسور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے قافلے دور دراز سے پانی سمیٹ کر حیدر نگر پر برسا رہے تھے اور حیدر علی کی آنکھوں سے شکر گزاری کے طور پر آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب آخری مرہٹہ بھی حیدر نگر کی حدود سے نکل گیا تو والی میسور کو فاطمہ بیگم کا خط یاد آیا اور خط کے پس منظر میں عبد الرحمن شاہ مجذوب کی شبیہ ابھرنے لگی۔ عبد الرحمن شاہ، تم بھی عجیب انسان ٹھہرے، کیا نکلے اور کیا نظر آتے تھے۔ حیدر نگر کا نظم و نسق بحال کرنے کے بعد والی میسور چند روز کے لیے سرنگا پٹم آیا، کریم شاہ کا جشن صحت منایا اور ٹیپو سلطان کو اپنے ہمراہ لے کر واپس چلا گیا۔ اس دوران جب تک سرنگا پٹم میں رہا عبد الرحمن شاہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر اس مرد مجذوب کا کہیں پتہ نہیں تھا۔
آخر بہت جستجو کے بعد یہ راز کھلا کہ کالی چرن کے سحر قدے کو تباہ کرنے کے بعد عبد الرحمن شاہ اسی روز انتقال کر گئے تھے۔ پھر ان کے ایک نوجوان خدمتگار نے چند پڑوسیوں کی مدد سے انہیں سرنگا پٹم کے عام قبرستان میں بڑی خاموشی سے دفن کر دیا تھا۔ حیدر علی خود چل کر عبد الرحمن شاہ کے خدمتگار کے پاس پہنچا اور اس مرد مجذوب کی موت کا حال دریافت کیا۔ مرشد حسب معمول اپنی جھونپڑی میں تشریف لائے۔ عبد الرحمن شاہ کے خدمتگار نے حیدر علی کو بتایا، چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سبب دریافت کیا تو فرمانے لگے کہ پردہ فاش ہو گیا، اب جی کر کیا کروں گا، کاش دنیا والے مجھے زندگی بھر پاگل ہی سمجھتے رہتے، مگر میں بھی بہت کم ظرف تھا، معرفت کے سمندر سے چند قطرے پی کر نالے کی طرح ابل پڑا، اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ یہ کہہ کر چٹائی پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ دی اور پھر فرمانے لگے، ہم جا رہے ہیں اور خبردار ہمیں مرنے کے بعد رسوا نہ کرنا، قبر کو زمین کی سطح تک ہموار کر دینا تاکہ آخری نشان بھی مٹ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ گنہگار عبد الرحمن یہاں سو رہا ہے۔ اپنے مرشد کی رخصت کا حال سناتے ہوئے خدمتگار کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ حیدر علی نے عبد الرحمن کی قبر کے بارے میں بہت پوچھا مگر خدمتگار نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر میں تم پر جبر کروں، حیدر علی نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نواب بہادر بہت با اختیار ہیں۔ عبد الرحمن شاہ کے خدمتگار مرید الیاس ترمذی نے جواباً عرض کیا۔ الیاس ترمذی بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اسلامی فقہ پر اس کی گہری نظر تھی۔ آپ یقیناً میری دنیا خراب کر سکتے ہیں مگر میں اپنی آخرت برباد نہیں ہونے دوں گا، اور یہ سودا میرے لیے بہترین سودا ہے۔ آخرت کی بربادی سے تیرا کیا مطلب ہے؟ حیدر علی کے لہجے سے آمریت جھلک رہی تھی۔ جب مرشد کا حکم نہیں مانا تو آخرت برباد ہو گئی۔ الیاس ترمذی نے بڑی جرت اور بے باکی کے ساتھ جواب دیا، بے شک تو عبد الرحمن شاہ کا لائق مرید ہے۔ والی میسور مسکرانے لگا، مجھے تیرا امتحان مقصود تھا اور تو اپنے امتحان میں کامیاب قرار پایا۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ تجھ جیسے صادق الکلام اور امانت دار لوگ بھی میری مملکت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حیدر علی نے الیاس ترمذی کو اپنی عدالت عالیہ کا رکن بنا لیا۔ سرنگا پٹم کے قیام کے دوران حیدر علی کو اس کے مصاحبوں اور مشیروں نے راجہ کرشنا کے بارے میں بھی اطلاعات بہم پہنچائیں، جنہیں سن کر والی میسور نے بے ساختہ کہا، میں نے معاف کر دیا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، قدرت تو اس کے ایک ایک ظلم کا حساب کر رہی تھی۔ سرنگا پٹم میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد والی میسور حیدر نگر پہنچا اور کچھ دن بعد اس نے ریاست چلدرگ پر حملہ کر دیا۔ مضافات کا علاقہ آسانی سے فتح ہو گیا مگر 5 مہینے کے طویل محاصرے کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر حیدر علی محاصرہ اٹھا کر چلدرگ سے ریاست شاہ نور کی طرف بڑھا۔ نواب عبد الحکیم خان شاہ نور کا حاکم تھا۔ جب مرہٹوں نے حیدر نگر پر چڑھائی کی تھی تو نواب عبد الحکیم نے بھی ایک فوجی دستہ مرہٹوں کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ حیدر علی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے قاصد کے ذریعے شاہ نور کے حاکم کو پیغام بھیجا تھا، ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مصیبت کے وقت وہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر کافروں کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر تم میری حمایت نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھے رہو۔ نواب عبد الحکیم خان نے والی میسور کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا تھا، انقلاب کے تیوروں اور موسم کے اشاروں کو پہچاننا ہی سیاست ہے، اور سیاست میں نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی عقیدہ۔ اگر تم مجھے پیشوا مادھو راؤ سے زیادہ دے سکتے ہو تو معاملات طے کر لو، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ والی میسور نے نواب عبد الحکیم خان کو دوسرا پیغام بھیجا مگر یہ پیغام پہلے پیغام سے مختلف تھا۔ عبد الحکیم خان، میرا برا وقت تو بہرحال گزر جائے گا مگر یاد رکھ کہ تیرے گھر سے بھی ایک دن موج خون ضرور گزرے گی۔ پھر جب مرہٹے ناکام و نامراد واپس چلے گئے تو حیدر علی نے نواب عبد الحکیم خان سے انتقام لینے کے لیے ایک سپہ سالار ہیبت جنگ کو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شاہ نور کی طرف روانہ کیا اور پھر خود بھی ایک طاقتور فوج لے کر آگے بڑھا۔ اس جنگی مہم میں ٹیپو سلطان بھی اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ اس جنگ میں حیدر علی کی حکمت عملی بڑی عجیب تھی۔ والی میسور نے پنڈاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر شاہ نور کے سپاہیوں سے نبرد آزما ہو جائیں، پھر جب افغانی فوج مقابل آئے تو اس طرح پیچھے ہٹیں جیسے وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہے ہیں۔ پنڈاروں نے ایسا ہی کیا۔ نواب عبد الحکیم خان کی فوج فتح کے نشے سے سرشار پنڈاروں کے تعاقب میں بڑھی۔ پنڈاروں نے حیدر علی کے منصوبے کے مطابق وہ راستہ اختیار کیا جہاں ایک کمینگاہ میں والی میسور کی فوج موجود تھی۔ پھر جیسے ہی افغانی سپاہی ہدف پر آئے، حیدر علی کے جانثار کمینگاہ سے نکل کر شہبازوں کی طرح جھپٹے۔ تھوڑی ہی دیر میں نواب عبد الحکیم خان کا فوجی دستہ لقمہ اجل بن گیا اور شاہ نور کے سپاہی چڑیوں کا غول ثابت ہوئے۔ نواب عبد الحکیم خان نے یہ خبر سنی تو فرار ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ قلعے کا محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔
आखिर नवाब अब्दुल हकीम खान ने वाली मैसूर के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।